اب یہ شیاطین کی طرف کان لگا کر سننا اور پھر اس میں اپنی طرف سے مسالہ لگا کر آگے بیان کرنا، یہ کام شیطانوں کا، گناہ گاروں کا، ان کے چیلوں کا ہو سکتا ہے، نبی ولی کا ہو سکتا، نبی ولی کا ہو سکتا نہیں۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یلقون السمع واکثرهم کاذبون، شیطان اپنی سنی ہوئی ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں، ان میں اکثر جھوٹے۔ کسی کو اللہ کی عطا سے فرشتوں کی آواز سنائی دے جائے، کوئی بات معلوم ہو جائے، وہ اسی طرح آگے بیان کر دے کہ میرے سننے میں یہ آیا ہے، اور وہ بات ایمان کی ہو، سچی ہو، اور وہ واقعی اس نے اسی طرح سنی ہو، من و عن بلفظی ہی، انہی لفظوں میں بیان کر رہا ہے، تو وہ ایک روایت ہوگی اس کی۔ مگر اپنی طرف سے اس میں لگانا، مسالہ لگا کر آگے دوسروں کو، میں آپ کو اس حوالے سے ایک بات سناتا ہوں، آپ نے سنی ہوئی ہے لیکن توجہ نہیں ہے، میں آپ کی توجہ کرواتا ہوں۔ حج کرنے لوگ گئے، حج ہو گیا، ان میں سے کوئی تھے وہ وہاں کہیں لیٹ گئے، آرام کر رہے تھے، ان کو آواز آئی، اب وہ پرندوں کی آواز تھی، فرشتوں کی آواز تھی، ان کو آواز آئی، آپس میں ایک دوسرے بات کر رہے ہیں، تو ایک نے دوسرے سے پوچھا اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو جواب دینے والے نے کہا 6 لاکھ نے۔ اس زمانے میں کتنے لوگوں نے حج کیا تھا؟ 6 لاکھ۔ اس نے، کہنے والے نے دوسرے سے پوچھا کتنوں کا حج قبول ہوا، کتنوں نے صحیح حج ادا کیا؟ اس نے کہا 6 افراد نے حج کیا، 6 لاکھ نے صحیح حج ادا کیا 6 نے۔ ان کا باقی؟ تو اس نے کہا اللہ نے ان 6 کی برکت سے سب کا قبول کر لیا ہے۔ اب یہ آواز سنی، اگلے نے بیان کر دی، چونکہ قرآن سے نہیں ٹکراتی، حدیث سے نہیں ٹکراتی، اس میں کوئی خلاف ایمان بات نہیں ہے، قبول کر لی جائے گی، مگر وہ اس میں اپنی طرف سے مسالہ لگا دے اور بات بڑھا دے تو وہ اللہ فرماتا اکثرہم کاذبون، ان میں اکثر جھوٹے، یہ جو ہوتے ہیں کاہن، ان کے بارے میں بیان ہے۔ تو یہ جو کاہن کہیں سن بھی لیں تو پوری بات آگے نہیں پہنچاتے، اس میں اپنی طرف سے ضرور وہ بڑھا لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں فرما دیا یہ لوگ کون ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، گناہ گار ہیں اور شیطان کے چیلے ہیں۔ تو آج میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ خراب کیے جا رہے ہیں، بھولے بھالے لوگ، بستی میں کہیں کمرہ بنا لیا، اس کا کوئی ٹائم رکھ لیا کہ جی اس ٹائم بیٹھتا ہے، اس پہ کچھ سواری آتی ہے، لوگ جاتے ہیں، باتیں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صحیح بتاتا ہے، تو وہ 2 صحیح بتاتا ہے تو آپ اس پر سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایسا ہے، مگر آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے ایمان کو ضائع کر رہا ہے۔ تو پہلی بات اچھی طرح سن لیں، کسی پر سواری آتی نہیں، پھر کہہ دیں کسی پر سواری آتی نہیں۔ اور یہ جو عورتیں ہیں، خاص طور پر عورتوں کا کہنا کہ ہم پر آتی ہے، یہ تو اور زیادہ سخت بات ہے، ہم تو مردوں کے لیے کہہ رہے ہیں ان پہ بھی سواری آتی نہیں۔ ہاں کوئی واقعی سچا اللہ والا ہے، اس کو کسی ولی کا خاص فیضان ملے، وہ سمجھ آ سکتا ہے، وہ فیضان ہوگا، لیکن یہ سواری آنے والی کوئی بات نہیں۔ تو یہ جو کاروبار ہیں یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اچھا اب دیکھو نا، لوگ جو بات کریں گے مثال کے طور پر، یہ اگر اتنا ہی جانتے ہیں، اتنا کچھ جانتے ہیں، مثلا آپ کے ہاں چوری ہوئی ہے تو آپ جاننا چاہتے ہیں چوری کس نے کی ہے، آپ ان کے پاس جائیں، وہ جناب کچھ بھی ان کا عملیات ہیں، وہ عملیات کر کے آپ کو بتائیں فلاں نے چوری کی، آپ کے رشتہ داروں کے نام لے دیں، کوئی پڑوسیوں کا نام لے دے، کوئی اور کسی کا نام لے دے،
تو آپ کے ذہن میں شک ڈال دیا اس نے یا نہیں ڈالا؟ اونچی، اس شخص کے بارے میں آپ کا ذہن خراب کر دیا یا نہیں کر دیا؟ تو اگر ان کو اتنا ہی معلوم ہے تو پھر پولیس کا محکمہ ختم کیا جائے، ان کو بٹھایا جائے، بتاؤ کیا کیا سب نے، پھر یہ بتائیں۔ واقعی اگر ان کے پاس سچی خبریں یہی بتا دیں کہ جی امریکہ میں جو 2 بلڈنگیں گرائی تھیں اس کی پلاننگ کیا تھی، ساری وہی بتا دو، یا آج کل جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف تو بتاؤ۔ تو یہ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، جی سواری آتی ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب سن لیں کشف، کاف شین فے، اردو میں کہہ رہا ہوں، کشف، اس کے معنی ہیں روحانی آنکھوں سے دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے ولی صاحبان کشف ہوتے ہیں، اللہ ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیتا ہے، وہ اللہ کی عطا سے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کشف ہے، ان پر ظاہر اللہ کرتا ہے، لیکن یہ جو شیاطین کا کام ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرق کرنا ہوگا، جو شخص شریعت و سنت کا پابند نہیں، وہ لاکھ دعوے کر لے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش، اونچی کہیں، نہیں۔ او جی میں فلاں جگہ چلا جاتا ہوں، میں یوں کر لیتا ہوں، میں وہاں کر لیتا ہوں، ہم ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ جو شریعت و سنت کا پابند نہیں وہ ولی ہو سکتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب جو بات کر رہا ہوں وہ بھی آپ سن لیں، کیونکہ آپ کو سنانی ہے، سمجھانی ہے۔ مخالفین جو ہمارے عقیدے سے اختلاف رکھتے ہیں، ہمارے مخالف ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی غلط باتیں کرتے ہیں۔ ان کو کیا پتہ، یہ کیا جانے، ان کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ، اس طرح کی باتیں آپ نے پڑھی سنی ہیں ان کے بارے میں۔ علم غیب کے حوالے سے جو اللہ نے عطا کیا ہے، وہ کہیں کہ نبی کو کیا خبر، نبی کیا جانے، معاذ اللہ۔ تو اب وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، یہ اکثر کا لفظ کبھی کبھی کل کے لیے آتا ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ کچھ ہیں کچھ نہیں، یہ کل کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اب یہ معنی ہوگا کہ نبی کے خلاف باتیں کرنے والے سارے کے سارے جھوٹے ہیں، سارے کے سارے جھوٹے۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف بتانا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نبی کتنا جانتے ہیں، کیسے جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں، یہ جو سوال ہے اس کا ایک ہی جواب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں، جتنا اللہ نے عطا فرمایا اتنا جانتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بغیر نہیں جانتے، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ کے بغیر نہیں جانتے۔ جب اتنی بات ہم نے کر دی، اب کوئی آگے سے مین میخ نکالے، اعتراض کرے، تو وہ اعتراض کرنے والا سن لے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی خود سے جانتے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی کا علم خدا کے برابر ہے یا خدا جیسا ہے، ہم نے ایسا کبھی کہا نہیں۔ اللہ کی عطا سے مخلوق میں میرے نبی کے برابر کوئی نہیں جانتا، اللہ کی عطا سے مخلوق میں جتنا نبی پاک جانتے ہیں کوئی اور جانتا نہیں۔ تو جو 2 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو علامہ کہلانا چاہتا ہے اور نبی کے علم کا انکار کرتا ہے، بتائیے وہ جھوٹا ہے یا نہیں؟ اونچی کہیے گا، جھوٹا۔ میں نے آپ کو بتا دیا نا، وہ سارے کے سارے جو نبی کے علم کا انکار کریں یا نبی کے بارے میں غلط بات کریں، یہ سارے کے سارے جھوٹے۔ سن لیا آپ نے، یہ کل کا لفظ بعض بھی اگر آپ قرآن پڑھیں
بعد الذی حرم علیکم قرآن میں جو آتا ہے، تو یہ علماء جانتے ہیں کیا معنی ہے۔ اپنی طرف سے معنی کر کے نبی کے خلاف باتیں کرنے والا کتنا گناہ گار ہے، کتنا بے ایمان ہے، اس کے بارے میں کوئی رعایت سوچی جا سکتی نہیں۔ ایک بات آپ نے سن لی۔ دوسری بات، کاہنوں کی باتوں پر یقین کر لینا۔ آج کل کچھ لوگوں کو ہارسکوپ، وہ اخبار میں روزانہ یا ہفتے میں آ جاتا ہے کہ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کو آپ کی تاریخ بتا دی جاتی ہے، یہ ایک مہینے کی تاریخ میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کا ستارہ یہ ہے، دوسرے کا یہ، وہ اس کے حساب سے پڑھتا ہے، اس کو بتایا گیا مثلاً صبح اخبار میں آیا کہ آج کا دن کیسا گزرے گا، اس نے اپنا وہ پڑھ لیا، اس کے ذہن میں وہ ویسا ہی سوچ رہا ہے، اسی کے مطابق سوچ رہا ہے، نہیں بھی ہونا اس کے ساتھ ویسا ہو جا۔ تو ہم تقدیر پر یقین رکھتے ہیں، ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ جو بتانے والے ہیں دوسروں کا حال کہ تمہارا یہ ہوگا، اپنا حال کیوں نہیں ٹھیک کر لیتے؟ اپنے آپ کو کیوں نہیں سدھار لیتے؟ دوسروں کے بارے میں بتا رہے ہیں اور خود اپنا حال جو ہے وہ جیسا کیسا ہے۔ ایک آدمی فٹ پاتھ پر ایک پرندہ لے کے بیٹھا ہے، تھوڑے سے کاغذ رکھ دیے، آؤ قسمت کا حال دیکھو، تو اگر اتنا ہی قسمت کا جاننے والا ہے تو تجھے فٹ پاتھ پر بیٹھنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ تو کیا یہ لوگ آپ کی قسمت کا حال بتائیں گے؟ نہیں۔ جان لیجئے، یہ کاہن ہوں، اس طرح کے نجومی ہوں، یا آج کل جو اس طرح کے سواری کے بتانے والے ہیں، یہ اللہ نے کیا فرما دیا؟ جھوٹے ہیں۔ کیا ہیں؟ گناہ گار بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں۔ تو جھوٹوں سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب کہیں گے جی جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بول لیتا ہے، اب اتنی بات کر کے گنجائش نکالو گے تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنا یہ چاہتے ہو کہ میں اس کے پاس جاتا رہوں، شاید کوئی بات سچی ہو جائے، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ اس کے پاس جائیں گے، سچ کا آپ کو پتہ ہو نہ ہو، آپ اس کو باتوں پہ یقین کرنے لگ جائیں گے، آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ تو ہم نے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں رب پر یقین ہے، اور جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کو کبھی کوئی وہم وغیرہ ہوتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سطیح لفظ تھا، سواد بن قارب، اکثرہم میں سے بعضوں نے ان کو مستثنیٰ کیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بڑی توجہ سے سنتے تھے، حضور کی تصدیق کرتے تھے، حضور کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، اور لوگوں کو نبی پاک کے بارے میں بتاتے تھے کہ وہ تشریف لانے والے ہیں۔ تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ کاہن اس زمانے کے، آج کی بات اور ہے کہ آج جو لوگ ہیں اس طرح کے کاروبار کرنے والے، اس زمانے میں وہ کاہن جو لوگوں کو کہتے تھے آؤ تمہاری باتیں بتائیں، یہ کریں وہ کریں، اور ان کی باتیں شرع کے خلاف ہوتی تھیں، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن جو سچی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کے عمل میں بھی کوئی ایسی بات خرابی والی نہیں ہے، تو ہم ان کے خلاف نہیں کہتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،